ہزاروں سال پرانی تحریریں اور کہانیاں آج بھی انسان کے ذہن کو حیران کرتی ہیں۔ ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو آسمان زمین پر اتری، جنہیں ہم واچرز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ فرشتے تھے یا کسی اور دنیا کی مخلوق؟ یہ سوال آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ قدیم کتاب حنوک، جسے بک آف اینوک کہا جاتا ہے، اس میں واچرز کی پوری کہانی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی بائبل کے دور سے بھی پرانی مانی جاتی ہے، اور کئی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تحریر انسانی تاریخ کی سب سے پراسرار داستانوں میں سے ایک ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق واچرز دراصل آسمانی مخلوقات تھے جنہیں خدا نے انسانوں پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ زمین پر اترے تاکہ انسانوں کو سیدھے راستے پر رکھ سکیں، لیکن زمین پر آتے ہی وہ خود اس کشش میں پھنس گئے جس سے وہ انسانوں کو بچانے آئے تھے۔ ان واچرز نے انسانی عورتوں کو دیکھ کر ان کی خوبصورتی کی تعریف کی اور ان کی خواہشات میں گرفتار ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمانی قانون ٹوٹا اور زمین پر ایک نیا دور شروع ہوا۔ کہانی کے مطابق ان واچرز نے فیصلہ کیا کہ وہ انسانی عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کریں گے۔ یہ بات ان کے سردار نے طے کی اور باقی سب نے اس پر ہاں کر دی۔ چنانچہ وہ زمین پر اترے اور انسانی عورتوں سے رشتے بنائے۔ ان رشتوں سے جو مخلوق پیدا ہوئی وہ عام انسان نہیں تھے، بلکہ نیفیلیم کہلائے۔ یہ دیوقامت اور غیر معمولی طاقت رکھنے والے بینگز تھے جنہوں نے زمین پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ ان کا قد اتنا بڑا بتایا جاتا ہے کہ عام انسان ان کے سامنے بونے لگتے تھے۔ لیکن واچرز کی کہانی صرف یہاں تک محدود نہیں۔ انہوں نے انسان کو وہ علم بھی سکھایا جو انسانوں کے لیے بہت خطرناک تھا۔ مثال کے طور پر انہوں نے لوگوں کو ہتھیار بنانے کا طریقہ بتایا، لوہے اور کانسی سے جنگی سامان تیار کرنا سکھایا۔ انہوں نے جادو اور ٹونوں کی تعلیم دی، عورتوں کو میک اپ اور خوبصورتی کے طریقے سکھائے، ستاروں کا یعنی فلکیات کا علم بتایا۔ یہ وہ علوم تھے جنہیں خدا نے انسانوں کے لیے اس وقت تک راز رکھا تھا، لیکن واچرز نے یہ سب انسانوں پر ظاہر کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ زمین پر خونریزی اور فساد بڑھ گیا۔ بک آف اینوک میں لکھا ہے کہ واچرز کے ان اعمال کی وجہ سے انسان تباہی کی راہ پر چل نکلے۔ نیفیلیم زمین پر گھومتے اور انسانوں کو غلام بناتے۔ وہ انسانوں کا خون پیتے، زمین کی پیداوار کھاتے اور لوگوں کو ڈراتے۔ ان کی طاقت اور حکومت اتنی زیادہ تھی کہ عام انسان ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا ایک اندھیر نگری کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ سب دیکھ کر خدا کو شدید غضب آیا۔ واچرز نے جس مقصد کے لیے زمین پر آنا تھا، اس کے برعکس انہوں نے زمین کو بگاڑ دیا۔ ان کے ذریعے انسانوں کو وہ علم ملا جس نے انہیں جنگجو اور باغی بنا دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ ان واچرز کو سزا کیسے دی جائے۔ قدیم روایت کے مطابق خدا نے اپنے طاقتور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان واچرز کو پکڑ کر قید کر دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک گہرے قید خانے میں ڈال دیا گیا جو قیامت تک کے لیے ان کے لیے ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کی اولاد یعنی نیفیلیم زمین پر باقی رہے۔ یہی وہ دور تھا جب زمین پر فساد، خونریزی اور بربادی نے عروج پکڑا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے خدا نے زمین پر طوفان نوح بھیجا تاکہ اس تباہی کو ختم کیا جا سکے۔ پانی کے طوفان نے زمین کو صاف کر دیا اور نیفیلیم بھی ختم ہو گئے۔ واچرز کی یہ کہانی بظاہر ایک مذہبی داستان لگتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جیسے قصے دنیا کی مختلف تہذیبوں میں ملتے ہیں۔ یونانی داستانوں میں دیوتا زمین پر آ کر عورتوں سے تعلق بناتے ہیں اور ہیرو پیدا ہوتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا کی کہانیوں میں بھی انوناکی جیسے خداؤں کا ذکر ہے جو انسانوں کو علم اور طاقت دیتے ہیں۔ یعنی مختلف تہذیبوں نے الگ الگ انداز میں ایک ہی کہانی بیان کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے محققین اور سازشی نظریہ رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید واچرز اصل میں ایلینز تھے جو ہزاروں سال پہلے زمین پر آئے۔ انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اور علم انسانوں کو دیا، اور اسی لیے انسان اچانک ترقی کی طرف بڑھنے لگے۔ جب ہم قدیم آثار قدیمہ کو دیکھتے ہیں، مثلا مصر کے عظیم پیرامڈز یا پتھروں سے بنے ایسے ڈھانچے جو آج کی مشینوں کے بغیر ممکن نہیں لگتے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کس نے بنایا؟ کیا انسان نے خود اتنے عظیم کارنامے انجام دیے یا پھر کوئی اور مخلوق اس کے پیچھے تھی؟ یہاں واچرز کا ذکر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ واچرز اور انوناکی ایک ہی کہانی ہے، لیکن مختلف زبانوں اور مختلف تہذیبوں میں ان کے نام الگ الگ رکھے گئے۔ کہیں انہیں دیوتا کہا گیا، کہیں فرشتے اور کہیں آسمانی مخلوق، لیکن ان سب کا مقصد ایک ہی بتایا جاتا ہے کہ وہ آسمان سے اترے اور انسان کو غیر معمولی علم دیا۔ واچرز کی کہانی صرف ایک پراسرار داستان نہیں، بلکہ یہ انسان کے ذہن میں ایک سوال بھی چھوڑتی ہے: کیا واقعی ہم اکیلے ہیں؟
کیا ہماری تاریخ صرف وہی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور چھپا ہوا سچ ہے؟ اگر واچرز صرف کہانیاں ہیں تو پھر یہ کہانیاں دنیا کے کونے کونے میں کیوں بار بار دہرائی جاتی ہیں؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر یہ مخلوق آخر گئی کہاں؟ واچرز کی کہانی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ ان کی سزا کا ذکر مختلف کتابوں میں الگ الگ انداز میں کیا گیا ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق ان واچرز کو خدا نے فرشتوں کے ذریعے پکڑوایا اور ایک اندھیری گہرائی میں جکڑ دیا جسے ایبیس یا ٹارٹرس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو قیامت تک کے لیے ان کا قید خانہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر خدا نے خود انہیں زمین پر بھیجا تو پھر یہ کیوں ہوا کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئے؟ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ واچرز کا زمین پر آنا انسان کے امتحان کا حصہ تھا۔ یہ مخلوق طاقتور تھی لیکن ان کے پاس بھی آزادی تھی کہ وہ چاہیں تو نافرمانی کریں۔ جب انہوں نے زمین پر قدم رکھا تو وہ بھی انسانوں کی طرح خواہشات کا شکار ہو گئے۔ یہ ایک سبق تھا کہ خواہ مخلوق کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اگر وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کرے تو اس کا انجام تباہی ہے۔ کچھ قدیم روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ مخلوق دراصل زمین کی نگرانی کے ساتھ ساتھ انسان کی ترقی کا بھی حصہ تھی۔ ان کا فرض تھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو صرف اپنی تقدیر ہی نہیں بدلی بلکہ انسانیت کے لیے بھی ایک پل کا کردار ادا کریں۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو صرف اپنی تقدیر ہی نہیں بدلی بلکہ انسانیت کے لیے بھی ایک نیا رخ متعین کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض محققین واچرز کو محض گنہگار فرشتے نہیں سمجھتے بلکہ انہیں کائناتی علم کے محافظ مانتے ہیں۔ ان کے مطابق واچرز نے جو راز انسانوں کو دیے وہ دراصل کائنات کی وہ سچائیاں تھیں جو ہمیشہ پوشیدہ رکھی جاتی ہیں۔ اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ مخلوق انسان کو شعور کی ایک نئی سطح تک لے جانا چاہتی تھی، لیکن انسان اس علم کا بوجھ نہ اٹھا سکا اور اسے جنگ و فساد میں استعمال کرنے لگا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ واچرز اب بھی خاموشی سے زمین پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ براہ راست ظاہر نہیں ہوتے لیکن وقتاً فوقتاً اپنی موجودگی کے اشارے دیتے ہیں۔ پراسرار خواب، آسمان پر انوکھے اجسام یا وہ عجیب روشنیوں کے مظاہر جنہیں ہم UFOs کہتے ہیں، یہ سب واچرز کی خاموش نشانیوں کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واچرز کبھی مکمل طور پر زمین سے رخصت نہیں ہوئے، وہ پس پردہ رہ کر واقعات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ سازشی نظریات کے مطابق بڑے بڑے حکمران، سائنسدان اور دنیا کے طاقتور ادارے ان کے رابطے میں ہیں۔ اس رائے کے مطابق انسانی تاریخ کی بڑی تبدیلیاں دراصل انسان کی اپنی کاوش نہیں بلکہ انہی واچرز کے خفیہ منصوبوں کا حصہ ہیں۔ یہ سوچ خوف بھی پیدا کرتی ہے اور تجسس بھی۔ اگر واقعی واچرز آج بھی موجود ہیں تو وہ کس مقصد کے لیے یہاں ہیں؟ کیا وہ انسان کو ایک بار پھر علم دیں گے یا اسے خود ہی اپنی غلطیوں کے انجام تک پہنچنے دیں گے؟ شاید اس سوال کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے کامنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھ دیجئے۔